کسی نے کہا ہے کہ واٹ میکس مین اینڈ ریورس کروکڈ؟ ٹیکنگ دا پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس. کیا چیز ہے جو کہ دریاؤں کو اور انسانوں کو ٹیڑھا کر دیتی ہے؟ ایسا راستہ اختیار کرنا جس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. نہیں، مومن کی یہ شان نہیں. مومن رکاوٹ کو دیکھ کے راستہ نہیں بدلتا، وہ رکاوٹ کو عبور کرنے کا سوچتا ہے. اور سوچنے کا، سمجھنے کا عمل بڑا ضروری ہے مومن کے لیے. سوچ سمجھ کے عمل کرو، پلاننگ کرو، سوچو کیا کرنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، نیڈ آف دی آر کیا ہے. کام کرو. کام کرو گے تو سوچو گے، اور سوچ کر کام کرو گے تو بہت اچھا کرو گے. آج کل بہت ایک بات سننے میں آتی ہے کہ فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. جو پلاننگ نہیں کرتے یوں سمجھیں کہ وہ ناکامی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو پلاننگ کر کے کام کرو. تو کہا کہ بس اب آپ کھڑے ہو جائیے، فَأَنذِرْ، اور خبردار کر دیجئے، لوگوں کو وارن کر دیجئے. اور وارن بھی کس کو کرنا تھا؟ مکے کے سرداروں کو. مکے کے سرداروں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنا جان جوکھوں کا کام تھا، مگر اللہ کا حکم تھا کہ کیجئے. ذاتی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ایک اللہ ہی کی عبادت فرمایا کرتے تھے. آپ نے کبھی شرک نہ کیا، رسالت سے پہلے بھی شرک نہ کیا. مکے کا معاشرہ بڑا لبرل، بڑا ٹالرنٹ معاشرہ تھا. ہمیں شاید یہ خیال آتا ہے نا کہ بڑے ریجڈ تھے وہ لوگ، بہت نیرو مائنڈڈ تھے. نہیں، بہت براڈ مائنڈڈ تھے. مکے والے دین کے معاملے میں بہت لبرل تھے. فنڈوز نہیں تھے، بالکل فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے، بالکل ریجڈ نہیں تھے، بڑے لبرل تھے دین کے معاملے میں. ان کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو نہیں پوچھتے. انہوں نے کبھی برا بھلا نہ کہا. آج آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ جائیے اور آپ اپنی نمازیں پڑھتی رہیے، آپ اپنا پردہ کرتی رہیے، تھوڑا بہت کوئی کچھ کہہ کے چپ ہو کے بیٹھ جائے گا. اصل مخالفت، اصل غصہ معاشرے میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ میں تو یہ کام کرتا ہی کرتا ہوں، اب تم کو بھی یہ کام کرنا ہوگا، تم بھی بتوں کو نہیں پوجو گے، تم غلط کر رہے ہو. تو ریزنٹمنٹ آتی ہے معاشرے کے اندر. تو آپ نے ان کو خبردار کیا کہ تم بھی یہ کام چھوڑ دو. اور شروع میں آپ نے اپنے قریبی عزیزوں دوستوں تک اس کام کو محدود رکھا. 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا انفرادی دعوت کا. انفرادی طور پہ انڈیویجولز کو آپ دعوت دیتے رہے، اور اس دوران ایک مختصر سی جماعت اہل ایمان کی تیار ہو گئی. اور یہ لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری میں پورے جذبے اور خلوص سے شامل ہو گئے. لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان کو وارن کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہی دنیا ہے، بس یہی زندگی ہے، یہیں کا کھانا پینا اور یہیں کی خوشیاں ہیں، تو تم نے بہت غلط سمجھا، تمہاری سوچ بہت غلط ہے. تباہی اور بربادی تک پہنچانے والا نظریہ ہے یہ تمہارا. تم ابدی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو کہا گیا کہ فَأَنذِرْ، آپ لوگوں کو خبردار کر دیجئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی عمل کے بارے میں، ہم مسلمان ہیں نا، ہم اس مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے بھی کسی عمل کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اگر یہ کام کیا تو گناہ ملے گا یا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اللہ ڈال دے، تو لوگوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ دیکھیں کیسی آتی ہے. آپ لوگوں سے کہیں نا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے. ہوتا ہے نا. تو یہ خبردار کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال خبردار کرنا ہے. موقع دیکھ کر اس کی مناسبت سے خبردار کر دیں. کم از کم گناہ کا لفظ تو لوگوں کے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام گناہ ہے. ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم پردہ نہیں کر رہے، ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم سود کھاتے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں. تو گناہ کے لفظ کو بہرحال اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اپولوجیٹک انداز میں تو انذار نہیں ہو سکتا. اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ اچھا اگر ہم نے لوگوں سے کہا کہ یہ کام گناہ ہے تو لوگ خفا ہو جائیں گے، تو انذار بتائیے کیسے ہوگا؟ انذار تو نہیں ہو سکتا. تو لوگ ناراض تو ہوتے ہیں انذار سے. تو چلیں جہنم کا لفظ اگر بہت ہی سخت لگتا ہے تو گناہ کا لفظ تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا. گناہ کا لفظ تو پھر استعمال کرنا ہوگا انذار کے ساتھ کہ اللہ کو یہ کام پسند نہیں، یہ کام چھوڑ دو.
تو انذار میں بہرحال ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے، انہیں بتانا کہ جو یہ کام کر رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یا اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ گناہ ملے گا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ بہرحال انذار میں یہ نیگیٹو الفاظ، منفی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، ان کا انجام بتا دیجئے کہ جس ڈگر پہ، جس روش پر یہ چل رہے ہیں اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع مکی صورتوں میں آخرت کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ انذار تو ہوتا ہے آخرت کے تصور کے ساتھ، سب سے زیادہ زور آخرت کے حساب کتاب، آخرت کی جزا اور سزا پر ہے۔ دراصل جس نے آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیا اس پر انذار کامیاب ہوگا، اور جو آخرت ہی کو نہیں سمجھ پایا وہ انذار پر ناراض ہوگا۔ اور بڑی حیرت ہوگی جب آپ معاشرے میں نکلیں گی اور لوگوں سے آپ بات کریں گی جو کہ مسلمان ہیں، کہ ان کو آخرت کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ آخرت کس چیز کا نام ہے۔ ادھا و امر، یاد ہے آپ کو؟ سورہ قمر میں ہم نے پڑھا تھا، کتنی سخت اور کتنی کڑوی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو قبول کرنا ہوگا تو کر لے گا، نہیں کرنا تو اس کی مرضی۔ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ رویہ، یہ انداز جو ہوتا ہے نا کہ اللہ بھی کیا سوچتا ہوگا، اللہ بھی کیا کہتا ہوگا، یہ طریقہ جو فیملیئر والا طریقہ ہے نا، کہ اللہ کو اپنے لیول پر لے آنا، اس سے بھی آخرت کے تصور کو ڈائلیوٹ کر لیتا ہے انسان۔ اللہ کو ڈرنے والی ہستی تو ہے ہی نہیں، ڈرنا کیا اللہ سے؟ تو اللہ کا تقوی جتنا ہوگا اتنا آخرت کا احساس ہوگا، اور اتنا ہی انذار جو ہے وہ افیکٹو ہوگا۔ ایک دفعہ آخرت کو سمجھ لیا کہ وہ کیا دن ہے، کیا مرحلہ ہے، اب قرآن سراپا رحمت ہے، ہدی للمتقین ہے۔ ایسے شخص کو تو برے انجام سے بچنے کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ اور رسول کی دعوت کا آغاز انذار سے ہوتا ہے۔ آپ یقیناً رحمت للعالمین تھے، لیکن رحمت للعالمین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سزا کا اور اللہ کے غضب کا ذکر ہی نہ کریں۔ آج بھی آپ یہ بہت سنیں گی کہ اسلام تو نرمی نرمی سے پھیلا ہے، پیار پیار سے پھیلا ہے، پچکار پچکار کے پھیلا ہے، چمکار چمکار کے پھیلا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو قرآن میں جو جہنم کی آیات آئی ہیں ان کا کیا کریں ہم؟ یا احادیث میں جو جہنم کا ذکر آیا ہے ان کو کہاں لے جائیں؟ تو بات کیا ہے کہ حق تو بیان کرنا ہے، لیکن اس میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جہنم کا بیان ضرور کریں، گناہ کے بارے میں ضرور بتائیں، حرام لفظ استعمال کرتے ہوئے مت چچکیں، بتائیں شراب حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے۔ ان الفاظ کو ڈائلیوٹ مت کریں، لیکن غصے کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں نا بزنس لائک طریقے سے، بزنس لائک ٹون میں بتا دیں یہ کام درست نہیں ہے، یہ کام غلط ہے۔ تو یقیناً اسلام کے اندر نرمی بہت پسندیدہ ہے، لیکن دعوت کو نرم کرنے کا تو کسی کو حق نہیں دیا گیا، انذار تو بہرحال کرنا ہے۔ تو رسول تو آتے تھے، رسول انذار کیا کرتے تھے، اور وہ آتے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو صحیح حقائق بتا دیں، فیکٹس بتا دیں، خوابوں کی اور گمان کی اور تمناؤں کی دنیا سے ان کو نکال لیں، شکوک اور شبہات کی دنیا سے نکال کر وحی کی روشنی میں ان کو زندگی گزارنا سکھائیں۔ یہ ہے پہلا قدم دعوت کا، آغاز دعوت کا اسی طرح ہے۔ انذار کر دیجئے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے اس دعوت کا، ٹارگٹ بتا دیا گیا اگلی آیت میں کہ انذار کا مقصد کیا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کو بڑا کرو۔ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، بالفعل اللہ کو بڑا کرو، اپنے قول سے اپنے عمل سے ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے۔ لوگوں کو آمادہ کیجیے، احساس دلائیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بادشاہت قائم ہونی چاہیے۔ للہ میراث السماوات والارض، اللہ کی ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں، میرے رب کا ہے،
میرے بچے میرے نہیں اللہ کے ہیں، سب پر اللہ کی بڑائی نافذ ہونی چاہیے۔ ساری کائنات پر تو اللہ کی حکمرانی ہے ہی، لیکن شیطان کے بہکائے میں آ کر انسان بھی اللہ کو بڑا سمجھنے کے بجائے خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی قائم کرنے کا آخری درجہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے احکامات کی بالادستی ہو، سپریمیسی اللہ کی ہو۔ جو ملک ہے، جو بادشاہ ہے، ملک اسی کا ہو۔ سیدھی بات ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ ہمارے اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں، ہم اپنے گھروں کی مالکائیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے مداخلت اپنے گھر کے کاموں میں کسی کی۔ ہم کہتے ہیں میرا گھر ہے، میری مرضی چلے گی، کیا پکے گا، صفائی کیسے ہوگی، کیا چیز کہاں رکھی جائے گی، ہم کہتے ہیں میرا گھر ہے، میں کروں گی۔ تو اپنے گھروں میں مداخلت جب برداشت ہم کر نہیں سکتے تو پھر اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ اللہ کی کائنات، اللہ کی زمین، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر کسی اور کی مرضی چلنے لگ جائے، اللہ کی بغاوت ہونی شروع ہو جائے؟ تو اس فساد کو درست کرنے کے لیے رسول آتے تھے۔ جو شخص بھی اللہ کی فرما برداری نہ کرے وہ تو باغی ہے، ریبل ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ ایبسلیوٹ رولر وہ ہے، وہ تو اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کی کبریائی کو اس نے چیلنج کر دیا کہ اللہ تو بھی بڑا تو میں بھی بڑا، اللہ تیری بھی مرضی تو میری بھی مرضی۔ اس فساد کو دور کرنا ہے، نہیں، سب کی مرضی چھوٹی ہوگی، اصغر ہے، بس اللہ بڑا ہے۔ ربک فکبر، اللہ کو بڑا کرو۔ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو اللہ کس سے بڑا ہے؟ کیا کوئی کمپیریزن ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرا چھوٹا بچہ، یہ اس سے بڑا، ایسی بات ہے؟ کس سے بڑا ہے اللہ؟ سوچیں ذرا۔ جی، ہر چیز سے بڑا ہے، وہ تو سبھی مانتے ہیں نا، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ لیکن اکبر، اکبر کتنا بڑا، کتنا بڑا۔ دیکھیں نا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا احساس تو اللہ کی معرفت کے ساتھ ہوگا نا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ معرفت ہے اس کو اتنا ہی اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ تو رسول ہوتے تھے جن کو کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ معرفت سمجھتے ہیں نا، پہچان، ریکگنیشن۔ اور رسولوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت حاصل تھی اللہ کی کہ اللہ کیا ہے، اللہ اس سے بھی اکبر ہے، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا۔ پھر فرشتوں میں جبریل علیہ السلام اللہ کے بہت قریب ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کیا تصور باندھا اللہ کی بڑائی کا؟ وہ تو ہم نہیں باندھ سکتے نا، اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب اس طرح نہیں ہیں جیسے کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو جو جبریل علیہ السلام کا بھی تصور ہے اللہ کے بارے میں، جو انہوں نے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگایا ہے، جو معرفت ان کو اللہ کی ہے، اس کے حساب سے جو انہوں نے اللہ کی عظمت، اللہ کے مقام، اللہ کے جلال کا اندازہ لگایا ہے، اللہ اس سے بھی اکبر ہے، اس سے بھی اکبر، اس سے بھی بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر ہم جب کہتے ہیں تو ہمارا تو دل ہل جانا چاہیے اندر سے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ گناہ اور یہ نافرمانیاں اور یہ اپنی بڑائی اور یہ اپنی مجبوریاں۔ اگر اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، انسان کا دل کانپ جائے، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز، کوئی مجبوری بیان نہ کر سکیں، ہم خوف کے مارے دل پھٹ جائیں۔ تو میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنی پوری معرفت ہم کو نہیں دی، شاید ہم سہار نہ سکتے اس دنیا میں، شاید اسی لیے اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، وہاں ہم سہار سکیں گے نا۔ یہاں تو اللہ کی عظمت، اللہ کی تکبیر کو ہم بیان نہیں کر سکتے، شاید ہمارے دل ہی پھٹ جاتے، شاید ہم مر ہی جاتے۔ تو اللہ نے تو اپنی کبریائی کو، اپنی عظمت، اپنی بڑائی کو پتہ نہیں کتنے پردوں میں چھپایا ہوا ہے۔ اتنی سی بھی معرفت جن کو حاصل ہو جاتی ہے، تو کچھ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام وہ اکٹھے سن نہیں سکتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کی شان، الملک، القدوس، قہار، جبار، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے نام۔ واقعی دل کہاں برداشت کر سکتا ہے ان چیزوں کو؟
تو اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے نا اتنے سارے پردوں میں. کتنا کرم کیا ہمارے اوپر. جتنا بھی تم سمجھے ہو، جتنی بھی معرفت تم نے حاصل کی ہے، تو اپنے رب کو تم اب بڑا کرو، تو اللہ کی بڑائی قائم کرو. تو دنیا سے فساد کو، بغاوت کو دور کرنا ہے. فَرَبَّكَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور بیان کر کے نافذ بھی کیجئے. نہ صرف اللہ کی بڑائی لوگوں سے منوانی ہے بلکہ ان پر نافذ بھی کرانی ہے، امپلیمنٹ بھی کرانی ہے. ہر چیز چھوٹی ہو جائے، میری مرضی، میری ذات، ہر چیز چھوٹی ہو جائے، اصغر ہو جائے اللہ کی کبریائی کے سامنے، تب تو اللہ کی بڑائی نافذ ہوئی. اور یہ پارٹ ٹائم بڑا تو نہیں کرنا اللہ کو کہ جانماز پہ تو اللہ بہت ہی بڑا ہے اور باقی چھوٹا ہے. تو یہ بڑا کیسے ہوا؟ اللہ کو تو ہر جگہ بڑا کرنا ہے. مسجد ہو، ممبر ہو، مکہ ہو، میرج ہال ہو، پارلیمنٹ ہو، سیاست ہو، معاملات ہوں، کچھ بھی ہو، ہر جگہ اللہ بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ کو بڑا کرو، بالفعل نافذ کرو. دراصل یہ وہ ہدف ہے جس کے لیے سورہ مزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی تھیں اور فرمایا گیا تھا کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. ورنہ قرآن کو خالی پڑھ سنانا ہوتا تو یہ کون سا بھاری بوجھ تھا؟ سارے قاری نہیں سنا رہے قرآن آج کل. تو قرآن کا تو بوجھ اسی کو محسوس ہوتا ہے جو کہ عمل کا ارادہ رکھتا ہو، اور جو لوگوں تک اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو تو ہے قرآن بھاری، ورنہ کچھ بھاری نہیں. تو یہ ہے بھاری ذمہ داری، تکبیر رب. درجہ بدرجہ، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کو بڑا کرو. درجہ بدرجہ محنت کرتے ہوئے اپنے رب کو بڑا کرو اور بڑا کرو اور بڑا کرو. قدم بقدم، مرحلہ وار، سٹیج بائی سٹیج، سٹیپ بائی سٹیپ یہ کام ہونا ہے. یہ ایک دم ہونے والا نہیں. پہلا مرحلہ، اللہ کو کہاں بڑا کرو؟ اپنے شعور میں. اپنی ذات کو چھوٹا کرو. جب اپنی ذات چھوٹی ہوگی تو اپنی مجبوریاں خود بخود چھوٹی ہو جائیں گی. جب اپنی ذات بہت بڑی ہوتی ہے تو اپنی مجبوریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں. اسی لیے منافق کی مجبوریاں بہت بڑی ہوتی تھیں، اس لیے کہ اس کی اپنی ذات بہت اہم ہوتی تھی اس کی نظر میں. اور مومن کو کوئی مجبوری نہیں لگتی تھی، اس لیے کہ اپنی ذات جو بہت چھوٹی تھی ان کی اپنی نظر میں. تو پہلے دل اور شعور کی گہرائیوں سے احساس یہ جاگے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب اسی کے آگے عاجز، اسی کے آگے محتاج ہے. پھر زبان سے اور دل سے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب مان لیا تو کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہی ہے عبادت، یہی ہے بندگی. ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. لیکن یہ کام اتنا آسان تو نہیں کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے. بہت سے انسان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے، ان کی مرضی بڑی ہی جائے، وہ اکبر بننا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ سے مدد کی درخواست کرے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. نفس اور شیطان اور معاشرے سے جہاد کرنا پڑے گا. خود کو اللہ کا بندہ بنا لیا، تکبیر رب کا انفرادی محاذ مکمل ہو گیا. انفرادی محاذ سمجھے کہ اب را مٹیریل تیار ہو گیا. اب یہ ہے ہیومن ریسورس. تکبیر رب کو خود پر نافذ کر لیا، اب یہ انسان بن گیا، بہترین پرزہ بن گیا. اب یہ جہاں جس سسٹم میں جا کے لگ جائے گا، اب یہ وہاں تکبیر رب کو اجتماعی سطح پر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، اپنے آپ کو تیار کر لینا، اپنی ذات پر اللہ کی بڑائی کو نافذ کر لینا. کوئی کام شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، ہر کام شریعت کے اندر ہوگا. اب اس کے بعد جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اس کو اجتماعی طور پر قائم کرو. لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ سب سے اعلیٰ ہو جائے. واقعات کی دنیا میں اللہ کو بڑا مانا جائے
بڑا بنایا جائے، کسی کی گردن اللہ کے حکم کے سامنے اکڑی نہ رہ جائے. جو خوشی سے جھکنا چاہے اس کو جھکایا جائے، جو خوشی سے جھکنا نہ چاہے زبردستی جھکایا جائے، اور جو کسی حال میں جو گردن جھکنی نہ چاہے اس گردن کو کاٹ دیا جائے، قتال کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تمام مراحل طے کیے، اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے. اب جو کوئی اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی کبریائی کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، کیا کام کرے، اس کے آگے اب پلاننگ ہے جو کہ دی جا رہی ہے. ایک مبلغ کا حال، حلیہ، اخلاق، کردار وہ کیسا ہوگا، اب اس کا ذکر آگے آئے گا. فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. ثیاب ثوب کی جمع ہے. آج کل عربوں کے لباس کو بھی وہ ثوب کہتے ہیں نا، تھوپ جس کو ہم کہتے ہیں، ثوب لمبا سا ڈریس ہوتا ہے ان کا. تو ثوب یعنی کپڑے. عربی شاعری میں یہ لفظ دل کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ دامن دل پاک رکھو، تو عربی میں دل کے لیے بھی لفظ آتا ہے. فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا ایک مطلب پھر کیا بنے گا کہ اپنا دل پاک رکھیے، یعنی حرص، بغض، حسد، تکبر، کفر، شرک کے جالے دل کے اندر نہ بننے پائیں، دل پاک رہے. پھر محاورے میں عمل کو بھی ثوب یا لباس کہا جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دامن کردار، کسی کا دامن کردار پاک ہے، تو عمل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کو اگر عمل کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں کہ اپنا عمل پاک کر لیجئے، تو یعنی دل اور عمل دونوں کی پاکی کا ذکر ہے یہاں پر. یعنی کوئی شخص اخلاقی برائیوں سے پاک ہو اور عمدہ اخلاق سے مزین ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ فلان طاہر الثیاب، فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں. مراد اخلاق اس کا بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے. اور ثیاب کے ظاہری معنی لیے جائیں کپڑا لتا، وہ بھی ان معنوں میں آتا ہے. تو یہ لفظ بڑا جامع ہے جو استعمال کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو، جسم کو، لباس کو، کردار کو، اخلاق کو، ہر چیز کو پاک صاف رکھیے. تو یہ صفائی کے بارے میں ہدایات جو دی جا رہی ہیں یہ اولین وحی میں شامل ہیں. تو اولین وحی تو علم کے بارے میں تھی، اقرا، اور اس کے بعد پاکی. تو مسلمانوں کی تو گھٹی کے اندر، مسلمانوں کے تو اندر انگرین ہونا چاہیے علم اور صفائی، علم اور پاکیزگی. مسلمان اور جاہل نہیں ہو سکتا، مسلمان اور گندہ نہیں ہو سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے الیبریٹ، جتنے تفصیلی احکامات اسلام نے دیے ہیں طہارت کے اور صفائی کے، آپ کو دنیا کے کسی نظام میں، کسی مذہب میں نہیں ملیں گے. بلکہ طہارت کا ایکویولنٹ لفظ، طہارت کا مترادف لفظ، سنونیمس لفظ آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں کسی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا. کلینلینس ملے گا، پیورٹی ملے گا. تو کلینلینس کہیں یا پیورٹی کہیں یا نیٹ رہنا کہیں، یہ سب چیزیں طہارت میں شامل ہیں، لیکن کل طہارت کا لفظ ان الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا. کل طہارت کے معنی ان الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتے. تو اتنا زبردست، اتنا کمپریہنسو نظام ہے جو کہ اسلام نے طہارت کا دیا ہے. جسم بھی ظاہری ناپاکی سے پاک ہو، اور عادتیں بھی صاف ستھری ہوں، تزکیہ بھی ہو اور صفائی بھی ہو. جہاں تک انسان کی ظاہری صورتحال کا، ظاہری جسم کا تعلق ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے. دانت صاف کرنے، اور یہ اس زمانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے، جب نہ ڈینٹسٹ تھے اور نہ اورل ہائیجین کے بارے میں بات کی جاتی تھی. تو اس کی اہمیت کتنی بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے یہ تک فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کریں. تو مسلمان کے منہ سے بدبو آنا
یہ تو ہو نہیں سکتا، ہونا نہیں چاہیے. صاف ستھرا منہ ہونا چاہیے، خوشبودار منہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ آج تو اتنے طور طریقے نکل آئے ہیں، اتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ماؤتھ واش ہیں اور ٹوتھ پیسٹ ہیں اور بہت کچھ آج اویلیبل ہے، مہیا ہے. اگر وہ سب نہیں ملتا، بہت مہنگا لگتا ہے، تو پھٹکر ہی کافی ہے. یا پانی کے اندر نمک ملا کر اس کے تھوڑے سے غرارے کر لیے، گارگل کر لیا، اس سے منہ کی بدبو جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو غسل کی اہمیت آپ نے بتائی، نہانے کی اہمیت آپ نے بتائی، دانت صاف کرنے کی اہمیت آپ نے بتائی. اور یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب کہ ہر طرف گندگی کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا. گندگی کو دنیا سے دوری کا ایک مظہر سمجھا جاتا تھا، سمبل سمجھا جاتا تھا کہ جو جتنا گندا ہے دراصل وہ اتنا ہی پاکیزہ ہے اندر سے. اس زمانے کے مذاہب میں یہ خیال سرایت کر گیا تھا، یہ ایک خیال انگرین ہو گیا تھا کہ جو اندر سے مقدس، اندر سے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ ضرور اوپر سے گندے ہوتے ہیں، اور جو اوپر سے بڑے پاک صاف رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، وہ ضرور اندر سے گندے ہوتے ہیں. یہ تصور تھا. 1250 عیسوی میں، 1250 عیسوی میں رومن چرچ جو تھا اس نے کنگ فریڈرک II کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا. چرچ نے کہا کہ کنگ فریڈرک جو ہے یہ کرسچن نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا. کافر سے کیا مطلب؟ کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. اور کیا گواہی تھی، کیا شہادت تھی، کیا ایویڈنس تھا کنگ فریڈرک کے خلاف؟ سر فہرست الزام یہ تھا کہ یہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے، تو یہ کرسچن نہیں ہو سکتا. اسی طرح طہارت کے تفصیلی احکامات موجود ہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں، یا 5 چیزیں فطرت سے ہیں. ختنہ کرنا، سرکمسیشن، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، انڈر آرمز صاف کرنا، اور مونچھیں کترنا. اور ان کاموں کو 40 دن میں ایک دفعہ ضرور کر لینا چاہیے. اسی طرح ظاہری لباس جو پہنا ہو انسان نے صاف ستھرا ہو، نفاست کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے اندر گندا نہ ہو، بدبودار نہ ہو، میلا کچیلا نہ ہو. پرانا ہونے میں حرج نہیں، پیبند لگا ہوا ہو کوئی حرج نہیں، لیکن میلا نہ ہو، گندا نہ ہو، دھبے دبان نہ ہو. اور خاص طور پہ جو مبلغ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہری حال حلیہ بھی پلیزنٹ ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے. اگر مبلغ کو دیکھ کر لوگوں کے اندر کراہیت اور لوگوں کے اندر ریولژن پیدا ہو تو وہ تو اس کے پاس نہیں آنا چاہیں گے، اس کی بات نہیں سننا چاہیں گے. اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے تو قربت اور اپنائیت نہایت ضروری ہے. تو مبلغ کی شخصیت پلیزنٹ ہونی چاہیے، خوشگوار ہونی چاہیے. رہبانیت میں، جو کہ عیسائیت میں نظام بنا، رہبانیت کا نظام، اس میں جان بوجھ کر خود کو گندا رکھنا عین عبادت سمجھا جاتا تھا. اور ظاہری نفاست کو، صاف ستھرے کپڑوں کو دنیا دار آدمی کی نشانی سمجھتے تھے. جیسے ابھی ہم نے بات کی، تصور یہ تھا ان کے ہاں کہ جو جتنا اوپر سے گندا ہوگا اندر سے اتنا ہی پاک اور مقدس ہوگا. جب برٹن کا ہیڈ پریسٹ باہر نکلتا تھا تو اس کی کپڑوں کے اوپر، اس کے قبا، اس کے روب کے اوپر سینکڑوں جوئیں چلتی ہوئی نظر آتی تھیں. تو یہ اس کی عظمت اور اس کی نیکی کا ثبوت سمجھا جاتا تھا کہ دیکھو یہ دین کے کاموں میں کتنا مصروف ہے کہ نہانے تک کی فرصت نہیں ہے. اور جو روز نہا رہا ہے تو وہ اللہ کو تو یاد ہی نہیں کر رہا، روز نہا رہا ہے، روز نہا رہا ہے. اتنا اپنے بارے میں کانشیس ہے، اتنا لک کانشیس ہے کہ نہاتا دھوتا ہے، کنگھی کرتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، منہ بھی صاف کرتا ہے. اتنا وقت لگا دیا، اللہ کو یاد نہیں کیا. تو یہ ان کا سمبل اس طرح سے ہوتا تھا کہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں رب کو یاد کرنے میں کہ نہانے دھونے، کنگھی چوٹی کا ان کے پاس ٹائم نہیں. بعض کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر نہیں نہائے، ساری عمر نہیں نہائے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ تصورات کچھ ہمارے دین میں بھی سرایت کر گئے ہیں، مسلمانوں میں بھی آ گئے ہیں. ملنگ اور جوگی قسم کے لوگوں کو بہت ادب اور احترام سے دیکھا جاتا ہے. کسی کو دیکھیں کہ
بالکل حال سے بے حال ہیں اور آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے ہوئے ہیں اور بال جو ہیں پراگندہ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نیک ہے. اور کسی کو ہم دیکھ لیں کہ صاف ستھرا ہے کوئی اور تھوڑا بہت زینت کا اہتمام بھی کرتا، ہم کہتے ہیں یہ درس دینے والوں کی شکلیں ہوتی ہیں کوئی. اور یہ ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں. ایک جگہ کہیں درس پر گئی